مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کے فیصلے کے بعد حکومتی معاملات بھی اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیے ہیں۔ نواز شریف کے دست راست وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کو اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ اس ضمن میں کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو فوری طور پر تاحکم ثانی ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کسی وزیر اعظم نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہو۔ اس سے قبل سن 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس وقت کی حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والے چودھری پرویز الہی کو بھی ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں نائب وزیر اعظم کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک انفارمل اور نمائشی عہدہ ہے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر یعنی وزیر اعظم کے حکم کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس وقت یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عرفان صدیقی نے BBC کو بتایا کہ وزیر اعظم کو حق ہے کہ وہ اپنے کام کا بوجھ شیئر کریں اور ایسے شخص کا انتخاب کر سکیں جو ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سہولت اور رضا کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈار صاحب انتظامی، سیاسی اور اقتصادی امور کے تمام پہلوؤں کو جانتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ہر کام احسن طریقے سے کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کرنے میں نواز شریف کی مرضی موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اہم فیصلوں پر عمومی طور پر نواز شریف سے مشاورت کرتے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے اس حوالے سے بھی ان کی رائے لی ہو۔ دوسری جانب پاکستانی سیاست کو سمجھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تقرری کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست سے ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا مسلم لیگ نون کے اندر جاری رستہ کشی کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم تو بن گئے ہیں مگر ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوں گے، ان کا دیگر وزارتوں میں اثر نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ماضی میں نواز شریف کی حکومت میں ہمیشہ معتبر رہے ہیں اور جب بھی نواز شریف کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اسحاق ڈار سے ضرور مشورہ کرتے ہیں۔ سلمان غنی کا ماننا ہے کہ چونکہ اس بار اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں نائب وزیر اعظم بنانے کا مقصد محض انہیں خوش کرنا ہو۔ اسحاق ڈار سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سمدھی بھی ہیں۔ دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانا وزیر اعظم شہباز شریف کا نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار عارفہ نور کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کم اور نواز شریف کا فیصلہ زیادہ ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ ان کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسحاق ڈار کو اس بار وزیر خزانہ بھی نہیں بنایا گیا، اس لیے شاید انہیں خوش کرنے کے لیے انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو لگا ہو کہ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم کابینہ میں ان کی اچھی طرح سے نمائندگی کر پائیں گے۔ دوسری جانب تجزیہ کار احمد ولید نے بتایا کہ نون لیگ میں اختلافات کا تاثر ملنا کوئی نئی بات نہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے طرز سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہوتا ہے تو دوسرا اس کے خلاف کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی نون لیگ میں حکومتی امور چلانے کے حوالے سے بعض رہنماؤں کو اختلافات ہیں۔ اسحاق ڈار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انہیں بطور وزیر خارجہ کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ احمد ولید کے مطابق میرے خیال میں شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا کر اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف یا ان میں کوئی اختلاف ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।